انہوں نے کیوں بلایا اور کیوں یہ پریشان ہیں؟ تو اس کا مین جواب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت جنگی صورتحال ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت وہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے کن کے درمیان ہو رہی ہے۔ پاکستان آرمی کو داخل ہونے سے پہلے یا پریشان ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہاں جنگ کن سے ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ جنگ ہو رہی ہے ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ اب ایران کے ساتھ کون کون لوگ ہیں؟ تو ایک طرف چائنا، رشیا یا کوریا اور پاکستان اور چند لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کون کون ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ کون کون ہے؟ تو جواب ملے گا سعودی عرب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیسز دیں، قطر ہے، امارات ہے، کویت ہے اور بحرین ہے، عمان ہے۔ ان لوگوں نے امریکہ کو اپنی بیسز دیں اور اسرائیل کے جہاز ان کی سرزمین سے اڑ کے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے ریڈار ان کی سرزمین میں لگے ہوئے ہیں، جو ایران سے میزائل جانے والے ہوتے ہیں اس کو یہ لوگ گرا دیتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ ان ریڈارز کے ذریعے سے معلومات فراہم کرتے ہیں، کہاں سے جہاز اڑتے ہیں اور کہاں پر اترتے ہیں، کہاں پر فیولنگ ہوتی ہے، تو وہ ان ممالک میں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت یہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر پاکستان آرمی کو سوچنا چاہیے کیا وہ اسرائیل کا دفاع کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کا سعودی عرب سے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، فرض کریں کل کو یہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرتے ہیں یہ سعودی حکومت والے، تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں دیں گے۔ تو آج یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ خود ایک حرام کام کر رہے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور امید یہی ہے کہ پاکستان آرمی ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے گلگت بلتستان میں بعض لوگوں نے مظاہرے کے دوران املاک کو نقصان پہنچایا، تو بالکل غلط نقصان پہنچایا۔ لیکن کیا چند لوگوں کی وجہ سے کہ جن کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، کیا پوری قوم کو آپ کہیں گے؟ تو اس طرح تو پوری آرمی کو کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایوب کے خلاف تھے قائد اعظم، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان آرمی کے خلاف تھے؟ ایوب نے فاطمہ جناح کو تنگ کیا اور ان کو اذیت دی اور ان کے قتل کا سبب بنا، اور ان کو بھارتی ایجنٹ کہا، ان کی کتاب نہیں چھپنے دی، تو کیا یہ کہا جائے گا پاکستان آرمی نے سب کچھ کیا فاطمہ جناح کے ساتھ؟ اردن فوج گئی اور وہاں پر بلیک سپٹمبر کا واقعہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو، فلسطینیوں کو مارا۔ یہ ڈیسیشن کس کا تھا؟ پوری آرمی کو کہا جائے گا؟ نہ، لیکن کام غلط تھا۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ان افغانیوں کے ذریعے سے، اور افغان جنگ قطعاً اسلام کی جنگ نہیں تھی، افغان جنگ امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی۔ صرف اتنا تھا کہ امریکہ کو دیوبندی اور اہل حدیث نے فری میں مرنے کے لیے افراد امریکہ کو دیے اور ان کو بہلایا کہ تم مجاہد ہو۔ یہ سب کام کس نے کیا؟ پاکستان آرمی نے کیا۔ کس نے کیا؟ لیکن ضیاء الحق نے کیا۔ اس کام کو اب آرمی والے بھی غلط کہتے ہیں، تو کیا وہ اس کام کو غلط کہتے ہیں یا آرمی کو غلط کہتے ہیں؟ طالبان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، پاکستان میں آپ انجمن سپہ صحابہ ASS کو سپورٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں آپ کا جو کام ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے اس وقت۔ ہاں، جو لوگ اس وقت پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں ان سے مقابلہ الگ چیز ہے، لیکن سوچیں کہ بلوچوں پر ظلم کیا گیا، گو کہ اس بلوچوں کے ظلم میں خود ان کے سردار بھی شامل تھے، لیکن ہمیں بلوچوں کو رائٹس دینا چاہیے۔ وہ پاکستانی ہیں، ایک بہترین قوم ہیں، اور ان کے مسائل کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تو آپ کی وہ فوٹو دیکھ کے کہ جو آپ منرلز پیش کر رہے تھے ٹرمپ کو، یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کے منرل کی تجارت کے لیے شاید آپ اتنے سینسٹیو ہیں۔ بہرحال یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایسٹ پاکستان میں کہ جو آج کا بنگلہ دیش ہے، وہاں پر جو کارکردگی تھی فوج کی، جو ظلم تھا وہ بھی غلط تھا، اور پھر جو فرار تھی وہ بھی غلط تھا، اور سلنڈر سے ایک دن پہلے جو یونیورسٹی میں پڑھے لکھے سائنٹسٹ اور پروفیسرز کا ڈھاکہ میں قتل عام کا بازار آرمی نے گرم کیا، وہ بھی غلط تھا۔ بس غلط بات کو غلط کہا جائے گا، لیکن ہم پوری پاکستان آرمی کو غلط نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان اگر کوئی غلط ہو تو اس کو آپ کو غلط کہنے کا حق ہے، لیکن اس غلط کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ جس کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلا جائے، تو اب اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے، ہم کیوں جائیں؟ ملک سے جانا ہے تو ان لوگوں کو جائیں جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا۔ وہ کیوں رہتے ہیں کافر اعظم کے ملک میں؟ جن لوگوں نے
پاکستان کو کافرستان کہا تھا، وہ کیوں رہتے ہیں اس کافرستان میں؟ جن کے بڑوں نے فتوے دیے تھے قائد اعظم کے خلاف، آج وہ لوگ کیوں پاکستان کے والی و وارث بننا چاہتے ہیں؟ وہ نکل جائیں یہاں سے، ان کے بڑوں کے فتوے کیا ان کے لیے قابل اہمیت نہیں ہیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے جرنل چلے جاتے ہیں ملک سے باہر، اور سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت پورے جرنلز کی اور ان کے بچوں کی فہرستیں نکالیں، اور امریکہ یورپ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی مدد کریں، اور سوشل میڈیا میں ان کے اڑوس پڑوس جتنے بھی جرنل اور کرنل اور بریگیڈیئروں کے بچے باہر ہیں ان کے نام ان کی تصویریں ڈالیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ کتنے ملک سے با وفا ہیں۔ پھر یہ کہ آرمی کے بڑوں کے کتنوں کے بچے آرمی میں آتے ہیں اور کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جرنلوں کے بچے، کرنلوں کے بچے اور بریگیڈیئروں کے بچے سب کے سب باہر چلے جاتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ کیوں نہیں کام کرتے؟ پھر جتنی فیسلٹیز آرمی کو ملتی ہیں اتنی فیسلٹیز اور اداروں کو کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ بھی ملک سے چلے جائیں گے، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پہلے والوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ اور ان کے بچے کہاں گئے پاکستان سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ دفاع کر رہے ہیں اسرائیل کا انڈائریکٹ وے میں سعودی عرب کے نام سے، تو آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں سعودی عرب، یا آپ چلے جائیں امریکہ، یا آپ چلے جائیں اسرائیل، کیونکہ آپ ان کا اس وقت دم بھر رہے ہیں، اللہ رسول کا اور اسلام کا دم نہیں بھر رہے، پاکستان کا آپ دم نہیں بھر رہے۔ آپ ضمناً کہتے چلیں کہ یہ جو بغیرتی کا ثبوت دیا ہے ہمارے پاکستان کے حاکموں نے کہ ایپسٹین فائل کے اس ہیرو کے بارے میں کہ اس کو نوبل پرائز دیا جائے، کہ جس نے وہاں پر بچیوں کو قتل کیا، ان کے گوشت کھائے، پھر ایران میں حملہ کیا بچیوں پر، اور یہ پری پلان تھا کہ ان بچیوں کو بلی چڑھایا جائے کہ ان کی جنگ میں برکت ہوگی۔ اب تک پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے حاکموں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہیں کہ جی ہم نے غلط کہہ دیا، اس آدمی کو نوبل پرائز تو کیا کسی قسم کے گلی کا پرائز بھی ملنے کا حقدار نہیں ہے۔ اب اس جنگ میں ٹرمپ بار بار یورپ کے لوگوں کو بلا رہا ہے، کوئی لبیک نہیں کہہ رہے، تو آپ کو کیا آفت آئی ہے لبیک کہنے کی؟ ٹرمپ کا معاہدہ تو نیٹو سے بھی تھا نا، نیٹو والے بھی نہیں آ رہے، تو آپ اتنا کیوں اس وقت بے چین ہیں اپنے معاہدے کے بارے میں؟ آپ کو یہ معاہدہ زیادہ عزیز ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت زیادہ عزیز ہے؟ آپ کو یہ معاہدہ زیادہ عزیز ہے یا آپ پر جو گالیاں پڑیں گی اور تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا ٹرمپ کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ، عاصم منیر، یہ زیادہ عزیز ہے؟ اب یہ کہ جو آپ شور مچا رہے ہیں کہ آپ کا وہ سعودی عرب کا معاہدہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تو جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو کیا سعودی عرب والوں نے انڈیا کی مذمت کی تھی؟ آپ کو کچھ دیا تھا؟ ان کا پیٹرول بند کیا تھا؟ ان کے افراد کو نکالا تھا؟ اگر سعودی عرب والے یہی کہہ دیتے کہ ہم سارے انڈینز کو نکال رہے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا۔ پھر آپ کی جنگ اس وقت افغانستان سے چل رہی ہے، تو کیا سعودی ملا افغانستان کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں؟ کیا افغانیوں پہ کوئی تنبیہ کر رہے ہیں یا افغانستان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں؟ سعودی عرب نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ کینسل ہو گیا کیونکہ آپ نے 2 جنگوں میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ اگر آپ انڈیا کے مقابلے میں کھل کے آتے تو یہ معاہدہ ویلڈ رہتا، اگر آپ افغانستان کے مقابلے میں کھل کے آتے تو یہ معاہدہ ویلڈ رہتا، لہٰذا یہ معاہدہ آپ لوگوں نے خود ختم کر دیا۔ ہم جب 2 جنگوں میں مبتلا تھے تو آپ لوگوں نے ایک بیان بھی نہیں دیا۔ آپ لوگوں اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں آرمی کے بڑوں کی کہ آپ لوگوں میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے کہ جو اپنی اہمیت کو باقی رکھے، اپنے احترام کو باقی رکھے۔ کوئی آپ کے یہاں ڈسکشن نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اپنے کام کو دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے پبلک کا دل جیتیں۔ کیوں پبلک آپ سے نفرت کرنے لگی ہے؟ کیوں آپ کے خلاف ہو گئی ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ جہاں سے کوئی آرمی والا گزرے تو لوگ احترام کرتے تھے، آج آپ لوگوں کی حیثیت پولیس سے بھی زیادہ گر چکی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ اس پر دقت کریں۔ پہلے ہم لوگ برا سمجھتے تھے الطاف حسین صاحب کو اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کو، لیکن پتہ چلا کہ وہ لوگ جرأت سے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ آپ لوگ اس موضوع پہ اندر سیمینار کریں، للہ پاکستان کی سالمیت کا دار و مدار فوج پہ، اپنے کرتوتوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے کھانے پینے سے پاکستان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جب فوجی فرٹیلائزر کے لیے آپ لوگ پاکستان کی سوئی گیس کو یوز کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جہاں سے سوئی گیس نکل رہی ہے وہ لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور پاکستان کے اکثر بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، لیکن آپ کو فرٹیلائزر کی سیل زیادہ عزیز ہے، تو جان لیں کہ آپ لوگ اپنی عزت گنوا رہے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے، خصوصاً مومنین سے، کہ
پوری فوج کے خلاف کبھی بھی گفتگو نہ کریں، افراد کے خلاف گفتگو کریں۔ الحمدللہ شیعہ کبھی بھی فوج کے خلاف گفتگو نہیں کرتے، لیکن ممکن ہے کہ آج کل جو حالات ہوئے تو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو۔ فوج ہماری ہے اور پاکستان کی سالمیت کا دار و مدار فوج پر ہے، لیکن فوج کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیوں لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکل گئی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں، دوبارہ ایسے کام کریں کہ جس سے لوگ آپ سے پہلے کی طرح محبت کریں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے بھٹو کو بڑھا دیا اور مجیب کو بدنام کر دیا اور ڈھاکہ فال کر دیا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب سب جان گئے کہ بھٹو آیا تو فوج لائی، نواز شریف آئے تو فوج لائی، عمران خان آئے تو فوج لائی، اور پورا ملک در حقیقت فوج ہی چلا رہی ہے، کبھی کسی کو اچھا بناتی ہے اور کبھی کسی کو برا بناتی ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ ایران کے تمام عہدیداران پاکستان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور پاکستان ایران کے ہمیشہ اچھے تعلقات بھی رہے۔ اس وقت کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی خرابی ہو۔ اسی طریقے سے جب بھی جلسے جلوس کرنے ہوں تو بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمارے درمیان کوئی دہشت گرد نہ آئے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بھی اسلحہ دیکھیں اس سے پہلے کہ وہ کوئی کام کرے، ہمارے افراد خود اس کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح سے کسی نقاب پوش کو بھی اپنے درمیان نہ آنے دیں۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن علماء نے بیان دیا ہے آصف منیر کے خلاف، انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور آصف منیر صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی تقریر جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ پوری تقریر آپ جتنے بھی منٹ کی تھی وہ مکمل طور پہ نشر کر دیں، پتہ چل جائے گا۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں کو غلط محسوس ہوا ہو، انسان ہیں، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس تقریر کو پورا کا پورا جس طرح سے تھا اسی طریقے سے نشر کر دیں۔ آخر میں دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور بانی پاکستان کے جو ایک شیعہ تھے اہل بیت علیہم السلام کے خدمت گزار تھے، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ اسی طرح سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے اور عموماً اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے تھے، ان کے درجات کو بھی بلند سے بلند فرمائے۔